اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ مسلمان جو ہے وہ اپنے انداز میں بعثت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے خوشیاں منا رہے ہیں، اور پوری دنیا میں جو ہے وہ میلاد النبی کی تقریبات ہو رہی ہیں۔ لیکن ایسے عالم کے اندر فرانس کے کارٹونسٹ نے اور فرانس کے صدر نے انتہائی، ایک نے کارٹون بنا کر اور دوسرے نے بیان دے کر پورے مسلمانوں کا دل دکھایا ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ جو بھی، چاہے وہ اسلام کا نام لیوا ہی صحیح، چاہے وہ کو بہت زیادہ جو ہے وہ عملی مسلمان نہ صحیح، لیکن وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی گستاخانہ حرکت کے اوپر سیخ پا ہو رہا ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ 1.5 ارب سے زائد مسلمان ہیں، 50 سے زائد ممالک ہیں، 2 ایٹمی طاقتیں ہیں، پاکستان ڈکلیئرڈ ہے، ایران بھی جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کے پاس بھی ایٹمی طاقت ہے۔ پاکستان دنیا میں مسلمانوں کے پاس سب سے قیمتی چیز آج بھی جو ہے وہ تیل ہے، سونے کے ذخائر ہیں، نوجوانوں کی اتنی بڑی تعداد ہے، بہترین فوجیں ہیں دنیا کی، لیکن اس کے باوجود ایک فرانس چھوٹا سا ملک جو ہے اس کے اوپر ہمارا کوئی دباؤ نہیں ہے۔ بیانات آتے ہیں، بیان آئے ہیں، اور OIC کا اجلاس ہو جاتا ہے اور اس کے بعد بھول جاتے ہیں، اور وہ شر انگیز لوگ جو ہیں جن کو نہ عیسائیت سے کوئی تعلق ہے، جن کا نہ تعلق جو ہے وہ یہودیت سے ہے، نہ جو ہے وہ کسی اور مذہب سے ہے، نہ دین دھرم سے ہے، انہوں نے مادر پدر آزاد ایک معاشرہ بنا رکھا ہے۔ ہولوکاسٹ کے اوپر جو ہے تو وہ بفر جاتے ہیں، لیکن جب مسلمانوں کے پیغمبر، آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو سب چپ سادھ لیتے ہیں، سب یورپ پورا جو ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے، اور اس کو وہ کہتے ہیں جی یہ رائے کی آزادی ہے، اظہار رائے کی آزادی ہے۔ اور اس کے اوپر جو ہے وہ مسلمان جو ہیں وہ بیچارے کڑتے رہتے ہیں۔ سوڈان کے لوگ اٹھتے ہیں، وہ جا کر ایمبیسی کو آگ لگا دیتے ہیں۔ پاکستان میں لوگ جو ہیں اس بار نکلے ہی نہیں ہیں، ان کے شاید جو ہے وہ اب وہ مایوس ہو چکے ہیں، ایسے اقدامات ہو چکے ہیں، اور ہمیں جو ہے وہ انتہا پسندی کے نام پر اس قدر مسلمانوں کو رگیدا گیا ہے، ان کی اس طرح جو ہے وہ بازو مروڑ دیے گئے ہیں کہ وہ حمیت کا جو تعلق ہوتا تھا، جو خاصیت ہوتی تھی مسلمانوں کی، وہ ختم ہو گئی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پورے عالم اسلام میں اس بار جو ہے وہ اس گستاخانہ خاکوں کے خلاف احتجاج جو ہے وہ نہ ہونے کا برابر ہے۔ آگے چل کر اس کی کیا شکل ہوگی کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن کیا مسلمان اس قدر کمزور ہو گئے ہیں؟ یہ ہمیں سوچنا چاہیے، ہر گھر میں سوچنا چاہیے۔ یہ مصنوعات کا بائیکاٹ، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت ہی ذیلی اور ضمنی ہیں۔ جب تک حکومتیں مسلمانوں کی وہ جا کر خم ٹھونک کر اس بات پر کھڑی نہیں ہو جاتی کہ ہم نے ہر حال میں جو ہے یہ گستاخی کرنے والے کو سزا دلوانی ہے، اور اس ملک کو جو ہے وہ ننگا کرنا ہے، اور اس کا بائیکاٹ کرنا ہے، اور اس کے خلاف جو ہے ہر فورم پر احتجاج کرنا ہے۔ آپ فلسطین کے اوپر تقسیم ہو گئے، کشمیر کے اوپر تقسیم ہو گئے، اور کتنے ایشو ہو گئے، لیکن خدا را محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو ہے وہ حکومتوں کو چاہیے، ان کے مفادات حکومتوں کے ہوتے ہیں، انہیں آسیہ کو چھوڑنا پڑتا ہے، انہیں کئی جو ہے وہ آئین میں تبدیلی کرنی پڑتی ہے، کہیں جو ہے وہ پیام پاکستان کے نام پر جو ہے وہ مسلمانوں کو باندھنا پڑتا ہے۔ لیکن آج جو ہے وہ ہر مسلمان کا دل دکھا ہوا ہے۔ اور سوشل میڈیا جو ہے وہ ہمارے وزیر اعظم نے بڑی اچھی کوشش کی، انہوں نے جو ہے وہ خط بھی لکھا فیس بک کے سربراہ کو، اور کوئٹہ کے جلسے میں محترمہ مریم نواز نے جو ہے وہ اپنے جلسے کا آغاز ہی جو ہے وہ اس کارٹون بنانے والے کے خلاف مسلمانوں کے جذبات کا اظہار کر کے کیا۔ اور اسی طرح جو ہے وہ فرانس کے سفیر کو بلایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ عمران خان صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں کہ یہ نفرت کے بیج بو رہے ہیں، اور نفرت کے یہ بیج بوئیں گے، اس کا پھل کاٹیں گے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ اس زبانی جمع تفریق کے بعد جو ہے
کون سا عملی اقدام ہے جو ہمیں اٹھانا چاہیے؟ چودھری پرویز الہی صاحب نے اچھی بات کی کہ اویسی کا اجلاس بلا کر کوئی عملی اقدامات بھی، کہیں کوئی ناراضگی کا اظہار تو پہنچے، قیامت کے دن ہم بھی سرخرو ہو سکیں اور پیغمبر اسلام کے سامنے ہم کہہ سکیں کہ ہم نے یہ قربانی دی تھی، یہ مالی قربانی دی تھی یا یہ کوئی جانی قربانی دی تھی۔ لیکن افسوس کہ جو ہے وہ ہماری حالت جو ہے وہ بہت ہی دگرگوں ہوتی جا رہی ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ ہمیں بالکل، میں کہتا ہوں کہ ہر پاکستانی کو اس کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے اور حکومت پاکستان کا ہاتھ مضبوط کرنا چاہیے۔ یہ کسی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ حزب اختلاف کا مسئلہ نہیں ہے، یہ حزب اقتدار کا مسئلہ نہیں ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ پوری دنیا پاکستان کی طرف ہی دیکھ رہی ہوتی ہے۔ باقی ممالک جو ہے ان کا کیا سلسلہ ہوگا، لیکن اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اسلامی نظریاتی کونسل ہے، یہاں کا آئین اسلامی ہے، یہاں کے مسلمان جو ہے وہ 99% جو ہے وہ مسلمان ہیں، وہ عشق رسالت کے دیوانے ہیں، وہ پیغمبر اسلام سے محبت کرتے ہیں، وہ اپنی جان نچھاور کرنے پر تیار رہتے ہیں۔ ہم 22 کروڑ ہیں، ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ نہ ہماری کوئی بھی حکومت اس قابل نہیں رہی کہ وہ واقعتاً کوئی ایسا لاہے عمل اختیار کرے۔ ہمیں بہت توقع ہے ترکی سے بھی، لیکن ابھی تک جو ہے وہ کوئی ٹھوس اقدام، ہم یہ نہیں چاہ رہے مسلمان یہاں کے، اگر آپ اخبارات پڑھیں، اگر آپ میڈیا دیکھیں، ہم قطعاً نہیں چاہ رہے جنگ ہو اس حوالے سے یا لوگ کوئی ان کے سفارت خانوں پر حملہ کریں، لیکن جہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا معاملہ آتا ہے تو جنگ کیا اور جان کیا اور یہ ایٹم بم کیا اور یہ میزائل کیا، پھر ہم نے کس کے لیے یہ سارا کچھ کرنا ہے؟ اگر ہم اپنے جو رحمت العالمین ہیں اگر ان کے خلاف بھی اس قدر جو ہے وہ گستاخانہ مواد اور اس کو شر انگیزی کے ساتھ پھیلانا، پھر ڈٹائی کے ساتھ اس پہ برقرار رہنا، پھر ہماری غیرت دینی کہاں چلی گئی؟ ہم تو پہلے ہی گناہگار ہیں، ہم جو ہے وہ ہر طرح کے گناہوں میں ملوث ہیں، لیکن ایک عشق مصطفیٰ ہے، یہ ہمارے پاس ایک طاقت تھی جس سے ہم نے دنیا میں اجالا کرنا ہے، اور جو ہمارے اس عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے گزند لگائے، جو اس کو چوٹ لگائے، تو پھر مسلمان نہ جاگیں، نہ اٹھیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بجھے عشق کی آگ اندھیر ہے، بجھے عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان ہی راکھ کا ڈھیر ہے۔ ہمیں راکھ کا ڈھیر نہیں بننا، امت مسلمہ کو بھی راکھ کا ڈھیر نہیں بننا۔ اپنی دعاؤں میں، اپنے جذبوں میں، اپنی عشاؤں میں، باشاؤں میں یاد رکھیے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اپنے دل کو منور رکھیے، اور اس کے لیے درود پاک بہت زیادہ ان دنوں میں پڑھنے کی ضرورت ہے، اور وہاں جہاں مسلمان ہیں انہیں بھی درود پاک کا ورد کر، اور میلاد مصطفیٰ اس دفعہ اس شان سے منائیے کہ ہر مسلمان کو اس میں دعوت دیں، وہ چاہے کس بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، کہ وہ آئے اور اپنے جذبات کا اظہار کرے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔